الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قابل صد احترام محترم و معزز مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا ہم پر کہ اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی بنا کر ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اس کا امتی بنایا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نفسوں میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ ہمارے نفسوں میں سے، جند و جان میں سے رسول بنا کر بھیجنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں صرف نماز کے احکام نہیں بتلائے بلکہ روزوں کے احکام بتلائے، اس کے ساتھ ساتھ طہارت کے احکام بتلائے، استنجا کے احکام بتلائے اور حقوق کے ادائیگی کے احکام بتلائے، تجارت کے احکام بتلائے۔ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے احکام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلائے ہوں۔ تو اس طرح ہم اور آپ کی طاقت ہی نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، آپ علیہ السلام کی ولادت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، ہم جو ہے اس کا حق اور تعریف بھی اپنے زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن دوسری طرف آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے طریقے کے اندر آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس کو دیکھ کر اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں سے جو فرقے بنے، ان میں سے ایک فرقے نے پورا سال جو ہے دین کو سائٹ پر رکھ کر صرف جو ہے ایک محرم الحرام کے مہینے میں اپنے آپ کو مار کر دین کو ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ بھی اہل بیت کرام کے پاکیزہ ناموں پر۔ اور دوسری جماعت نے کیا کیا؟ سارا سال جو ہے ان پر کوئی عمل نہیں ہے اسلام پر، دین پر، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن کو عید میلاد النبی منا کر اس کو دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ جناب یہ دین ہے تو آپ عوام کے اندر اس طرح کا زہر نہ پھیلائیں بغیر دلیل کے۔ آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ اگر کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی آپ علیہ السلام نے منائی، تو آپ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ تو میرے بھائی، جب آپ جو ہے حدیث سے یہ عمل ثابت کر رہے ہیں تو طریقہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ہی بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا۔ تو آپ جو ہے سال میں صرف ایک مرتبہ جھنڈیا لگا کر، چلا کر کے، ایکو ساؤنڈ چلا کر، پڑوس والوں کے بچوں کی نیند خراب کر کے کون سا دین منا رہے ہیں؟ آپ بھی روزہ رکھیں خاموشی سے۔ کون سا جلوس نکالا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر فاروق نے، سیدنا عثمان ذو النورین نے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا حسنین کریمین نے، جس صحابی کا آپ نام لے لیں، تابعین میں کس نے جلوس نکالا تھا؟ ذرا آپ جو ہے اس کی وضاحت تو کیجئے۔ جب کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، آپ ان سے معلوم کریں گے، وہ عقلی اور اٹکل والے دلیلیں تو دیں گے۔ بھائی کر دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے دوست، اگر نماز جو ہے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، 6 پڑھ لی تو کیا ہو گیا؟ یہ دلیل نہیں چلے گی۔ دین کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر آپ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نہ جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نہ پیچھے رہنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اگر آپ دین کے اندر بڑھوتری کریں گے بدعت بن جائے گی، کم کریں گے تو دین کے اندر نقص ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے دونوں حدود کو چھوڑ کر درمیان میں رہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ پاک نے متوسط امت بنایا ہے، تو آپ جو ہے درمیان میں رہیں۔ اگر آپ جو عید میلاد النبی منانے سے باز نہیں آتے، نہ آئیں، لیکن وضاحت کریں کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین کا نام استعمال کر کے آپ جو ہے اس بدعت کو اسلام کے اندر شامل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جس طرح 600 ہجری کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی، اس کو آپ بھلے بدعت حسنہ کہہ دیں، سونی بدعت، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج جو ہے اس کو لوگ فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارے پڑوس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں بدعتی حضرات کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو جلوس میں پابندی سے جاتے ہیں۔ اب ان کے ہاں نماز کی اہمیت نہیں ہے، جلوس کی اہمیت ہے۔ کیوں کہ آپ کو جو ہے
دیوبندی اور بریلوی کے ضد کی وجہ سے. کوئی ضد کی بات نہیں ہے. آپ اپنے دل کے اندر سوچیں، آپ اپنے ایمان کے اندر سوچیں کہ یہ اسلام ہے کہ نہیں ہے. علماء دیوبند کے مقابلے کی وجہ سے آپ جو ہے یہ جشن اور اس طرح کی ہلڑ بازی کرنے سے باز رہے. کوئی علماء دیوبند کو فرق نہیں پڑتا. آپ جو ہے اپنے دین کی فکر کریں اور سوال کریں گے کہ آپ کو ہمارے دین کی کیوں فکر ہے؟ بھائی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم صرف جو ہے دعوت کا کام کرتے ہیں. دعوت میں آپ جو بدعت کرتے ہیں ہم اس بدعت کو عوام کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ بھائی جس طرح دوسری بدعات عام ہو چکی ہیں ہم ان کے لیے بھی آواز بلند کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو آواز صرف یہ سنائی دیتی ہے، کیوں کہ یہ آواز جو آپ کو زیادہ بری لگتی ہے. ورنہ ہم ہر خرافات کے جو ہے خلاف دعوت دیتے ہیں، امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اس پر خوش ہونا، یہ اسلام ہے. آپ علیہ السلام کی ولادت پر خوش ہونا اسلام ہے، لیکن اس کو منانا اس طریقے پر جس طرح آپ منا رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اس بات کی وضاحت ہو جانی چاہیے. ورنہ پھر ثابت کریں گے کون سے صحابہ کرام نے جلوس نکال کر جھنڈیاں لگا کر مرحبا مرحبا کہہ کر پکار کر جلوس نکالا تھا. آپ دلیل دیتے ہیں روزے کی، ثابت کرتے ہیں جلوس. تو میرے بھائی اگر آپ کے مطابق اگر یہ میلاد تھا، روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینے میں 3 مرتبہ یا 3 دن، تو آپ بھی مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں نا. سال میں 1 مرتبہ منا کر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ تو بہرحال ایک دعوت فکر ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس کو مخالف پہلو میں لیا جائے، بلکہ مثبت اثباتی پہلو میں لیا جائے. میں کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا، بلکہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ بدعات سے بچ کر سنت کی طرف آئیے. جو 2 سال میں 1 مرتبہ اسلام کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں عید میلاد النبی کے ذریعے سے، وہ دن میں 5 مرتبہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی جب آذان آتی ہے، صدا آتی ہے، تو وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منا سکتے ہیں اور شریعت کی جو ہے اس پر عمل کر کے اپنے لیے جنت قائم کر سکتے ہیں. ورنہ بدعتوں کا راستہ جو ہے جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا سنا اللہ پاک عمل کرنے کی، ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا